رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور اس دفعہ جو روزے آئے ہیں یہ دیکھیں اپریل کے مہینے میں ہے، تو نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، بڑے مزے کے روزے ہیں۔ اور ویسے جو لوگ کام کرتے ہیں جن کو باہر گرمی تو ہوتی ہے، 35 سے اوپر ہی ٹمپریچر ہوتا ہے، ان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال جو روزے رکھتے ہیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ موسم کیسا ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھی اس لیے جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برداشت کرنا ہے اپنے، جیسا بھی موسم ہے، جیسی بھی صورتحال ہے، تو اگر روزہ لگے ہی نہ تو وہ روزہ فیل ہی کیا ہوگا۔ بڑے اچھے جا رہے ہیں روزے۔ اس عمر میں آ کے ہم سوچتے ہیں کہ روزے جب بچپن میں ہوتے تھے ان کا الگ ہی مزہ ہوتا تھا۔ آپ کو فیل ہوتا ہوگا، ویسے بچپن کی تو ہر چیز ہی اچھی ہوتی ہے، بچپن کی عیدیں بھی اچھی، بچپن کے اسکول کے دن اچھے، بچپن میں ہم نے جو ڈرامے دیکھے وہ بھی اچھے، جو کہانیاں سنی، نانی کے گھر جانا، وہ ساری یادیں۔ بہرحال بچپن کی تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال آج ہم روزوں کی بات کر رہے ہیں، تو بچپن کے روزے زیادہ ہی اچھے ہوتے تھے، مطلب کہ آپ کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ابھی تو میں سمجھ آ گئی ہے کہ روزہ رکھنا ہے بھائی، 30 کے 30 پورے کرنے ہیں، ایک بھی مس کیا نا تو اس کا پھر روزے رکھ کے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تو یا پھر کھانا کھلانا پڑے گا بھائی۔ تو اس وقت تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا، تو رکھ لیا روزہ، تو یہاں چڑی روزہ ہوتا تھا، دن کو بھی 3 4 بار افطار کر لیا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ دن کو چڑی روزہ رکھ کے افطار بھی کر لیا، لیکن شام کو جب سموسے پکوڑے افطاری کی چیزیں بنی ہیں وہ آپ نے آرام سے بیٹھ کے وہ بھی کھا لینی ہے۔ پھر رمضان ایک اور بھی ہے کہ آپ نے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے، اس کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے جو لوگ باقی سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتے، مسی کرتے رہتے ہیں، سستی کرتے رہتے ہیں، تو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تراویح پڑھنے آئے ہوتے ہیں اور 20 کی 20 پوری پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی مرضی سے جتنی ہیں پڑھ کے تو نکل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کافی رش ہوتا ہے مسجد میں۔ اچھی بات ہے، چلیں ایک مہینے سے ہی لوگ آتے تو ہیں مسجد کی طرف، نماز کی طرف۔ اچھا، کوئی رمضان میں روزے رکھے نہ رکھے اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے اللہ کو اپنا حساب دینا ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی سے پوچھنے والے کہ بھائی تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، یا تم نے کیوں نہیں رکھا، ہم کوئی بھی نہیں ہوتے۔ یہ انسان کا اللہ سے معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ بہرحال ویسے ہی آبزرویشن ہے کہ زیادہ روزے کا شور نہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہیں روزہ نہیں رکھا ہوتا۔ اب لوگوں کے سامنے تو وہ کھا پی نہیں سکتے، انہیں شدت سے انتظار ہوتا ہے کسی طریقے سے روزہ کھلے اور ہم کھا پی سکیں۔ تو رفتاری کے ٹائم سب سے زیادہ جو دسترخوان پہ بیٹھا ہوا بندہ اضطراب میں ہوگا نا، زیادہ ٹینشن میں ہوگا کہ افطاری نہیں ہو رہی، آواز نہیں آ رہی سائرن کی، اذان نہیں ہو رہی، وہی ہوگا جو جس نے روزہ رکھا، جو بے روز ہوگا۔ اور افطاری کے بعد سب سے زیادہ کھانے پہ ٹوٹ کے وہی پڑے گا جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ جس نے روزہ رکھا ہوگا وہ آرام سے کھجور کھائے گا، پانی پیے گا، تھوڑی سی چیزیں ٹیسٹ کرے گا، پھر نماز کی طرح چلا جائے گا۔ لیکن جو ہوگا نا بے روز، وہ ٹوٹ کے پڑے گا کھانے پہ، جیسے 3 4 روزے اکٹھے رہ کے آج افطاری کر رہے ہیں، اس کا الگ ہی سین ہوتا ہے اپنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان روزے دار ہوتے ہیں نا، وہ جیسی افطاری ہوتی ہے فٹافٹ نکل جاتے ہیں باہر، گھر سے باہر نکلیں گے، گھر بتا کے یہ جائیں گے کہ ہم تو یہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ان میں 10 میں سے جو چلے 5 کر لیں تو وہ تو جاتے ہیں سیدھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور جو باقی 5 ہوتے ہیں نا جو بہت جلدی سے اٹھ کے نماز کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ باہر جگہ انہیں لگانا ہوتا ہے سوٹا، اور پورے دن کا انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے لگے گا سوٹا، اس کے بعد پھر جائیں گے وضو کر کے نماز پڑھ لی، جس طرح بھی کرنا ہوا۔ اور یہ لوگ افطاری کے بعد جو پہلا سوٹا ہوتا ہے نا، اس کی تعریف میں، اس کی توثیق میں ایسے ایسے قصے بیان کریں گے کہ کہیں گے بس اس سے تو اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی کے ایک کریکٹرز ہیں، اور سوچن کے بارے میں بات کی جائے، بڑا رمضان کا جو سین ہوتا ہے نا، پورا مہینہ مزے کا، آپ نے صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، سارا گھر جاگا ہوا ہے، سحری کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر آپ سو جاتے ہیں۔ مطلب کافی لوگ ہوتے ہیں نا وہ سو ہی جاتے ہیں، جو ہمارے جیسے فری لانسر ہیں وہ تو سو ہی جائیں گے، اٹھیں گے پھر دن کو 10 11 بجے 12 بجے، لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہے پوری رات جاگنا ہے رمضان میں جاگ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ سیزنز دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس A to Z انہوں نے پھرول ڈالی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے کرنا ہے سحری کے بعد انہوں نے سو جانا ہے، انہوں نے سحری کرنی ہے، پھر مزے سے مست ہو کے زور کے ٹائم انہوں نے اٹھنا ہے، پھر زور وغیرہ پڑھنی ہے، اس طرح کا سین ہوتا ہے ان کا۔ اور جو کام والے حضرات ہیں وہ تو صبح ظاہری بات ہے انہوں نے 8 9 بجے اٹھ کے کام پہ نکل جانا ہے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں جب کس طرح فیسٹیول یا اس طرح کے اوکیجنز آتے ہیں نا، تو ساری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، تو وہاں سیل لگ جاتی ہے، ہر چیز سستی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کرسمس پہ دیکھ لیں، اس طرح کے باقی ایونٹس جو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ملکوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستان انڈیا میں، کہ
اچانک سے جیسے رمضان آتا ہے کہتے ہیں یہی مہینہ تو پورے سال کی کمائی کرنے کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں تو ہم نے کمائی کرنی ہے۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کمائی کرنے کا مہینہ بن گیا۔ تو اس مہینے میں آپ ریٹس دیکھ لیں سبزیوں کے، فروٹس کے، گوشت کے، اور جو جو چیزیں ہیں یعنی کھانے پینے کی اس طرح۔ اور عید بھی ظاہری بات ہے آتی ہے، تو رمضان میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب آپ عید کی شاپنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑے، جوتے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اسی طرح مہنگی ہو گئی ہوتی ہیں۔ تو وہ سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی تو بھائی یہی تو کمائی کا مہینہ ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رمضان میں ہم مسلمان لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور اسے کمائی کا مہینہ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ لیکن ہم میں سے ہی ہیں نا، یہی مسلمان ہیں، یہی حاجی صاحب ہیں، یہی صوفی صاحب ہیں، یہی فلانے شریف صاحب ہیں، تو روزے دار صاحب ہیں، تو دن کو روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور ساتھ میں سے کمائی کا مہینہ بھی بنائیں۔ یہ مجھے دوگلا پن سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ باہر سے تو آ ہی نہیں رہے، ہماری سوسائٹی میں سے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، یعنی میں اور آپ ہی ہیں نا، کوئی اور تو نہیں ہے باہر سے۔ تو یہ دوگلا پن ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جو رمضان کی روزے رکھنے کی روح ہے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، اظہار، قربانی۔ اگر ہم یہی نہیں ہم سیکھ رہے تو روزہ رکھنا صرف بھوک پیاس ہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس چاہیے۔ اللہ جو ہمیں روزہ رکھوا رہا ہے اس کا مقصد جو ہے وہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ چلیں رمضان کی اس روح کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، چلیں ہم لوگوں کو آستہ سمجھ آئی جائے گی۔ ابھی شاپ پہ چلتے ہیں، وہاں سے سموسے پکوڑے لینے ہیں، جو ابھی بات کرتے ہیں کہ سموسے پکوڑوں کی شاپ پہ۔ تو رمضان میں وہاں بڑا رش ہوتا ہے، ہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، شہروں میں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، جو قریب والی شاپس ہوں گی وہاں ایک عجیب ہی رونق لگی ہوتی ہے، زیادہ رونق لگی ہوتی ہے افطاری کے قریب، سب لوگ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے مجھے مل جائے، میں جلدی لے کے چلا جاؤں، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لیٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ پھر واپسی پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بھاگم بھاگ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جی پہنچنا ہے یار، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ 5 منٹ پہلے کیوں نہیں نکلاتے اپنے کاموں سے، اتنی دیر کیوں کرتے ہیں۔ پھر رمضان میں فیس بک پر رمضان میں نا فیس بک پہ آپ جاؤ تو آپ کو بڑی بڑی مزیدار قسم کی میمز ملیں گی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد کوئی اس طرح لیٹا ہوا ہے، کسی کی یہ سچویشن ہے، کوئی اس طرح مزے کی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور پوسٹ دیکھی رمضان کے حوالے سے ہی، تو وہ کیا کہتا ہے پوسٹ کرنے والا، وہ لکھا ہے کہ یہ والا رمضان بھی، ارے ہاتھ چھوڑیے پکوڑے جل جائیں گے، اس کے بغیر ہی گزر گیا۔ بھلا بھیا میں تو کہوں گا دور کے ڈولسوں آنے، جو غیر شدیدہ لوگ ہیں ان کی فینٹسی ہے کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے مزے ہوتے ہیں، بھیا بس ایسا ہی ہے۔ آپ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کے خوش ہوتے رہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جب شادی ہوگی تو بھائی لگ پتہ جائے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی روزے رکھیں، اور روزے کی روح کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے ہم بھوک پیاس کاٹتے ہیں، اپنے نفس کو کیسے مارنا ہے، خواہشات کو کیسے دبانا ہے، اور آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا درد سمجھنا ہے، جو بھوکے سو جاتے ہیں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں یا ضرورت مند ہیں۔ اس روزے کو رکھ کے ہم ان کے دکھ درد کو، ان کے تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر انسان سے جتنا ہو سکے ان کی مدد کرے۔ تو خوش رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ شعیب کی طرف سے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔